ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. السلام علیکم. پارکنگ میں ہیں اور یہاں سے ہم نکل رہے ہیں. یہ گاڑیاں وغیرہ جو ہیں مکہ مدینہ اور زیارات کے لیے یہاں پر کھڑی ہوتی ہیں. جو شخص بھی آتا ہے عمرے کے لیے، خاص طور پر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، جو اردو سمجھنے والے ہیں، ان سب کے لیے یہ ویڈیو ہے. یہاں پر آئیں، آپ کو ہر رنگ کی، ہر طرح کی گاڑی ملے گی اور اچھے لوگ ملیں گے. اور یہاں پر ریٹ بھی مناسب ہوتے ہیں. ابھی یہ بار کوڈ ہم لگائیں گے اور یہ ہمارا جو سٹینڈ ہے اوپر جائے گا اور ہمیں گاڑی نکالنے کا آرڈر ہو گیا. ابھی ہم نکال رہے ہیں گاڑی. اور یہ سفر ہمارا خوبصورت طائف کی طرف جا رہا ہے. ہمارے ساتھ حاجی تھے انڈیا کے، اور ریکارڈنگ میں نے بعد میں کی ہے، کیوں جو حاجیوں کی آوازیں جو ہوتی ہیں وہ میں شیئر نہیں کرتا، کیوں جو بعض اوقات کچھ باتیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے معاملات آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں یہ چیز مناسب نہیں سمجھتا. یہ سامنے ہے مکہ کا کلاک ٹاور اور شارع ابراہیم خلیل روڈ، اس کے اوپر ہم کھڑے تھے. اور یہ گاڑیاں جناب علی یو ٹرن لے کے ہم واپس آ گئے اور طائف کا سفر ہمارا شروع. پھر شارع بند، پھر شارع کھلنے والا ہے. یہ دیکھیں سفر، خوبصورت سفر ابھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ سامنے جو ہے پہاڑ غار ثور کا پہاڑ ہے، جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں 3 دن قیام فرمایا اور اس کے بعد یہاں سے ہجرت کر گیا. اور یہ راجی مسجد کا جو ہے اپارٹمنٹ، اور ادھر سے ہم طائف کے لیے رائٹ مار رہے ہیں. یہ بسیں بھی آگے جا رہی ہیں. یہ عرفات، منی، مزدلفہ یہاں جا رہے ہیں. اور یہاں پر قاری عبدالسدیس جو کہ امام کعبہ ہیں، ان کا یہ گھر رائٹ سائڈ پر آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ پل کے اوپر سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ آپ کو تھوڑی سی جھلک نظر آئے گی. یہ ماشاءاللہ ان کا گھر ہے. یہ حکومت سعودی عرب نے ان کو الاٹ کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں، ہم نے اسی لیے سلو کیا تاکہ آپ دیکھ سکیں. یہ بھی ایک زیارت ہے چھوٹی سی، کیوں جو امام کعبہ ایک عام انسان نہیں ہے. یہ چیک پوائنٹ آ گئی طائف پہاڑی جو ہے، جس کو بولتے ہیں ہدا کی پہاڑی ہے. یہاں پر آپ جائیں گے، بہت پیارا سفر ہے، خوبصورت اور ٹھنڈا. کشمیر جیسے پہاڑ، سبزہ بھی آنے لگ گیا ماشاءاللہ. اور یہاں پر بارش تقریباً ہر روز ہوتی ہے. آپ طائف جب بھی آئیں تو اپنے لیے سویٹر وغیرہ لے کے آئیں، چادر وغیرہ لے کے آئیں. یہاں پر مکہ کی نسبت اوپر ٹھنڈ ہوتی ہے پہاڑوں پر. ابھی یہ سفر ہمارا تیزی سے جاری ہے، کیونکہ میں نے یہ سپیڈ سے ویڈیو کو بڑھایا ہے. اس لیے بڑھایا کہ یہ ویڈیو لمبی ہو جاتی. کم از کم 30 منٹ کا سفر ہوتا ہے اوپر چڑھتے چڑھتے، اور 30 منٹ کی ویڈیو کون دیکھتا ہے؟ 30 منٹ کی ویڈیو کو ہم نے شارٹ میں تقسیم کیا ہے. اور خوبصورت نظارے بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیں. یہ میں آخر میں بھی بتاؤں گا اور پہلے بھی بتا رہا ہوں، یہ سفر ہمارا خطرناک اور خوبصورت ہے. یہاں پر ڈرائیونگ سیف کریں، نہ کہ ایک دوسرے کو کٹے ماریں. یہاں پر سپیڈ 80 کی سپیڈ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ 80 سے یا 100 سے اوپر جائیں گے تو آپ کو یہاں پر فائن ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ زیادہ سپیڈیں ماریں، کیوں؟ آپ پردیسی ہیں، ہم بھی پردیسی ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے پیسنجر بھی، ڈرائیور حضرات کے لیے یہ میسج ہے کہ پلیز گاڑی سیف چلایا کریں. نیند پوری ہو تب چلایا کریں، نہ کہ بغیر کسی اس کے غلطی کے آپ نقصان میں آ جائیں. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سارے جا رہے ہیں. سپیڈ گاڑیوں کی میں نے خود بڑھائی ہے. یہ نہ سمجھیں کہ بڑی سپیڈ میں گاڑیاں جا رہی ہیں. یہاں پر 80 کی سپیڈ، 60 کی سپیڈ پر لوگ جاتے ہیں. بہت لمبی چڑھائی ہے ماشاءاللہ. 3000 فٹ یہ اونچائی پر ہے. طائف کا جو علاقہ ہے ٹھنڈا علاقہ ہے. جیسے جیسے آپ اوپر جائیں گے ٹمپریچر جو ہے نا منفی میں آتا جائے گا. خاص طور پر سردیوں میں تو بہت ٹھنڈ ہوتی ہے. گرمیوں میں بھی ماشاءاللہ ٹمپریچر رہتا ہے 15 تک جاتا ہے، 12-15 تک جاتا ہے. جس دن بارش ہو تو یہاں پر بالکل 0 پر آ جاتا ہے. یہ خوبصورت منظر ہمارا طائف کی طرف جا رہے ہیں. اور ہم یہ زیارت آپ کو کرانے جا رہے ہیں میقات مسجد، ٹھیک ہے، مسجد المحرم. یہاں پر لوگ احرام باندھتے ہیں.
ابھی تھوڑی دیر میں ہم پہنچ جائیں گے، کیونکہ میں نے سپیڈ اس طریقے سے لگائی ہے کہ تاکہ جلدی جلدی ہم پہنچ جائیں۔ اور یہ ابھی طائف انٹری کا جو آپ کو گیٹ نظر آئے گا، ماشاءاللہ انہوں نے خوبصورت نظام بنایا ہو۔ یہاں پر طائف میں فروٹ بہت ہے، بہت پیارا فروٹ ہے، یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں، ٹھیک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل دعا کی تھی ان لوگوں کے لیے، حالانکہ ان لوگوں نے ہمارے پیارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم بھی بہت کیا تھا۔ یہ آگے گیٹ، ٹھیک ہے، اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور آنے والی نسلیں بھی ان کی ہدایت والی ہوں، یہ ہماری دعا ہے۔ یہ خوبصورت سا ایک انٹری کا گیٹ ہے، 7 چیک پوائنٹ ہے الٹے ہاتھ پر، واپسی پر ہم آئیں گے، یہاں پر دکھائیں گے آپ کو۔ یہ طائف ابھی سٹارٹ ہو گیا ہے اور بادلوں کی خوبصورت اس وادی میں ہم انٹر ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، جیسے ہی ہم جہاں پر پہنچے رائٹ اینڈ پر کٹ تھا، پھر ایک چھوٹی سی سرنگ ملے گی، اس سے گاڑی ہم گزار کے، یہ دیکھیں آرام سے دیکھ کے، کیوں جو دوسری گاڑی نہ آ رہی ہو، یہ دیکھیں سرنگ بنی ہے، یہ چھوٹا سا اوپر سے روڈ گزر رہا ہے، گاڑی دیکھ کے چلائیں، اونچی گاڑی یہاں سے نہ گزاریں، یہ نہ ہو کہ آپ پھنس جائیں پھر بعد میں آپ کو نکالنا پڑے۔ یہ دیکھیں گاڑی اوپر سے آ رہی ہے اور تھوڑی دیر میں ہم میقات پہنچنے والے ہیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو یہاں کا ماحول دکھائیں گے۔ یہاں پر افطاریاں وغیرہ بھی تقسیم ہوتی ہیں۔ یہ رمضان شریف کی ویڈیو ہے اور ویڈیو بناتا میں ہوں اپنے کیمرے سے، بعد میں گھر آ کے ایڈیٹنگ کرتا ہوں، اس کے اوپر جدھر جدھر مجھے مناسب لگتا ہے میں ریکارڈنگ کر لیتا ہوں، جدھر جدھر ویڈیو کے اوپر وائس ایکسٹرا ہوتی ہے اس کو ریموو کر کے میں اپنی وائس لگا دیتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو یہ ضرور بتانا ہے کہ ویڈیو ابھی میں کیسی بنا رہا ہوں، اچھی لگ رہی ہے کہ نہیں، ویڈیو کی کوالٹی اگر صحیح نہیں ہے وہ بھی بتائیں۔ ماشاءاللہ سب دوست پیار دینے والے ہیں، محبت دینے والے ہیں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ ویڈیو ہاں جی دوستو، اس ٹائم میقات کے اوپر پہنچ گئے ہیں، گاڑی ہم نے پارک کی، اور یہ جو سفر تھا ہم آپ کو دکھا رہے تھے پورے کا پورا طائف پہاڑیوں کا، اور یہاں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کا سفر جو تھا طائف کی طرف جب آئے تبلیغ کے لیے، اور جہاں پر طائف کے لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کیا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ طائف کے لوگ کے لیے بد دعا نہیں فرمائی۔ اللہ کا حکم آیا کہ اگر حضور آپ کہیں تو میں اس قوم کو اس صفحہ ہستی سے مٹا دوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ ہدایت والے لوگ ہوں، میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ ان کو ہدایت دیں۔ اور یہ لوگ آج تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ یہاں پر ہر قسم کا فروٹ ہوتا ہے، ہر قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، انار ہوتا ہے، مختلف قسم۔ میں آپ کو کسی دن اس جگہ پر جا کر فروٹ منڈی جو ہے وہ بھی دکھاؤں گا۔ اور یہ ولاگ میقات پر ہے، میقات جو ہے محرم، جہاں پر میقات محرم ہے۔ ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد یہ لوگ احرام باندھیں گے، احرام باندھ کر نکلیں گے۔ یہ ہماری ویڈیو آپ تک آئی ہے مختصر سی، اگر آپ کو پسند آئی تو ضرور اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر کر دیں۔ یہ آپ کو پورا ایک ویو بھی دکھاتے ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، طائف کا خوبصورت نظارہ۔ یہ میقات مسجد ہے، یہ لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، بہت ہی خوبصورت نظارہ ہے یار، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہر کسی کو یہ خوبصورت زیارت نصیب فرمائے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے اتنے فالوور ہیں، میں ان سب کو اپنے ان ویڈیو میں نئی سے نئی جگہ پر لے کے جاؤں۔ یہ اگر آپ کو پسند آئے ویو تو کمنٹس میں بتانا، اور جو لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں وہ بھی بتائیں۔
ماشاءاللہ۔ جب ہم یہاں پر میقات پر پہنچے تو افطاریاں تقسیم ہو رہی تھی اور یہ خوبصورت منظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اتنا پیارا منظر آپ کو کیا بتائیں۔ یہ خوبصورت منظر اللہ پاک ان کی یہ کاوش جو ہے قبول و منظور فرمایا۔ اور ہماری یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ کھانے کے لیے تو بہت زیادہ کچھ لیتے ہیں، ایک ایک بندہ 10 پیکٹ لے لیتا ہے، لیکن کوشش کیا کریں جتنا کہ آپ کھا سکیں اتنا لیا کریں، نہ کہ زیادہ آپ لیں۔ یہ دیکھیں ایک ایک پیکٹ دے رہے ہیں ماشاءاللہ ہر بندے کو، اس طریقے سے ایک ایک لینا چاہیے۔ زیادہ تر کوشش ہمارے لوگ کرتے ہیں 2 پیکٹ رکھ لیتے ہیں اور بعد میں وہ دوسرے بندے کا حق جو ہوتا ہے نا مارا جاتا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی احرام باندھنے جا رہے ہیں، ان کو نہیں مل رہا، جو احرام باندھ کے آ رہے ہیں ان کو ماشاءاللہ یہ دے رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کی یہ کاوش اور جتنے بھی یہ اس کے اندر شراکت دار ہیں جنہوں نے یہ افطاری کرائی، ان کے بچوں کو اللہ پاک صحت والی زندگی عطا فرمائے، ان کے والدین کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے۔ دیکھیں اس نے اس کو بلایا اور اس نے بولا نہیں چاہیے، لیکن پھر بعد میں اس نے لے لیا، یہ بھی اس کی محبت ہے۔ اور یہ فوٹوگرافی کر رہے ہیں ہمارے پاکستانی انڈین بھائی، ٹھیک ہے۔ یہ جناب افطار کے لیے ساری چیزیں دے رہے تھے تو ہمیں بھی انہوں نے افطاری کے لیے چیز دی، ماشاءاللہ بہت اچھا انتظام ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ۔ اب اچھے بچے بن گئے۔ السلام علیکم۔ ہاں چھوٹا جی کر لیا کریں۔ اور یہ دیکھیں ان کی بھی ایک ڈیوٹی ہے، انہوں نے بھی ایک دینا ہے نظام، آگے حساب کتاب دینا ہے۔ اور یہ ہم مسجد کا اندر والا حصہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ مسجد میقات ہے یہ، وادی محرم، ٹھیک ہے۔ ہدا پہاڑی سے آتے ہوئے آئیں گے تو یہ آپ کو ملے گا وادی محرم، خوبصورت پہاڑوں کے اندر۔ اور یہاں پر موسم اکثر ٹھنڈا ہی رہتا ہے، کیوں جو یہ موسم پاکستان کا جیسے کشمیر اور مری جیسا موسم ہے نا پہاڑوں میں، اس طریقے سے موسم ہوتا ہے۔ یہ مسجد کا اندر والا حصہ ہے، لوگ اندر احرام باندھ رہے ہیں۔ یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے، مسجد سے باہر آپ کریں احرام وغیرہ، یہاں پر آپ سٹال لگا کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو میں نے یہ نوٹ کر کے دیکھا ہے کہ یہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ احرام آپ باندھیں یا تو ہوٹل سے باندھ کے آئیں، یا پھر آپ ادھر واش روم بنے ہوئے ہیں ادھر جا کے باندھیں، نہ کہ مسجد کے اندر کھڑے ہو کے باندھیں۔ یہ میقات مسجد کا یہ بار کوڈ لگا ہوا ہے۔ اور یہ دوسرا گروپ ہے جو افطاریاں تقسیم کر رہا ہے، ہم نے یہ منظر بھی دیکھا اور ہمیں بھی یہاں سے افطاری ملی، میں نے حاجیوں کے لیے رکھی۔ اور یہ سفر ہمارا ختم ہوا جو کہ ہمارا میقات کا سفر تھا۔ اب ہم واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور یہ ہماری گاڑی اس ٹائم مکہ کی طرف چل پڑی ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور ہماری ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو نئی سے نئی جگہ پر لے کے جائیں اور اچھی سے اچھی ویڈیو دکھائیں۔ یہ پہاڑی والا راستہ ہے، خطرناک راستہ ہے، اس میں گاڑی کا جو ہے چلانا احتیاط سے چلائیں، نہ کہ سپیڈیں لگائیں۔ سعودی گورنمنٹ نے بہت پیارے روڈ بنائے ہیں ماشاءاللہ، اس طریقے سے ہر ملک میں
ایسے ہی روڈ ہونے چاہیے تاکہ جو بھی شخص سفر کرے خاص طور پر ڈرائیونگ سیٹ پر تو اس کو پریشانی نہ ہو۔ یہ ایک خوبصورت وادی ہے، وادی محرم کے نام سے ہدا پہاڑی ہے اور شفا پہاڑی ہے، جہاں پر دیکھنے والی بہت ٹھنڈا علاقہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ ابھی حاجی کھڑے ہیں، ان کی سواری نہیں ہے اور یہ ویٹ کر رہے ہیں کسی گاڑی کا، اور ہم چل پڑے ہیں اس ٹائم مکہ کی طرف۔ اور یہ سفر اب تیزی سے میں نے شارٹ کر دیا کہ مجھے بہت لمبی ویڈیو بن جاتی ہے، اور یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ روڈ بہت پیارا روڈ ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، سپیڈ جہاں پر 100 کی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ میں اتنی تیز گاڑی چلا رہا ہوں، گاڑی اتنی تیز نہیں چلا رہا، لیکن یہ سپیڈ کو میں نے خود بڑھایا ہے موبائل سے، ٹھیک ہے۔ اور کیوں مجھے اتنی لمبی ویڈیو بندہ نہیں دکھا سکتا، لیکن یہ وادی محرم کا جو علاقہ ہے، طائف کا علاقہ ہے، خوبصورت علاقہ۔ ابھی یہ چیک پوائنٹ آ گئی اور یہاں پر آرام سے سلو ہو کے جائیں، پولیس والے آپ کا احترام کرتے ہیں یہاں کے۔ ابھی دیکھیں یہ ہمیں کہیں گے کہ یہاں سے آپ جائیں، یہ ابھی اشارہ کرے گا مجھے، بھائی آپ جائیں، آپ افطاری کا ٹائم ہو گیا ہے، اور ہم ابھی نیچے پہاڑی سے اتر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ویڈیو پوری دکھائیں اور خوبصورت نظارے جو ہیں آپ کی نظر ہم کریں۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ خوبصورت ویڈیو اگر لگتی ہے کمنٹس میں بتائیں، اگر کہیں کمی بیشی رہ جاتی ہے تو وہ بھی بتائیں تاکہ میں اپنی ویڈیو کو بہتر سے بہتر بناؤں، کیوں ابھی غلطیاں ہیں میری ویڈیوز کے اندر، لیکن میں اپنا ایکسپیرینس تھوڑا تھوڑا بہتر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کچھ آپ کی مہربانی سے ہوگا اور خوبصورت تبھی بندہ ویڈیو بنا سکتا ہے جب آپ کا مشورہ، آپ کا آئیڈیا میرے کمنٹس میں آئے گا۔ اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے مجھے سمجھانا چاہتے ہیں، پرسنل میں مجھے ان باکس کریں تاکہ میں اس پر عمل کروں۔ اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، اور ہمارے جو مکہ میں آنے والے مہمان ہیں، اللہ کے مہمان ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ خدا را اپنے روڈ کراس کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا کریں، کہ مجھے بہت ہی ہم نے اپنی آنکھوں میں ایک فیڈ کر لیا ہے کہ دیکھا ہے کہ کتنے لوگوں کا یہاں پر ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور پچھلے بندوں کو بھی پریشان کرتے ہیں، اور جس گاڑی سے آپ کی ٹکر ہوتی ہے اس کے لیے بھی مصیبت کا باعث بنتے ہیں، کیوں جو ہم لوگ جہاں پر پردیسی ہیں، اور پردیسی ہم کام کرنے آئے ہیں، اور اچانک سے آپ کی وجہ سے، آپ کی غلطی کی وجہ سے یہ جو سسٹم ہے ہمارے لیے بہت غلط ہو جاتا ہے۔ یہ چیئر لفٹ تھی جو کہ آپ دیکھ رہے تھے اوپر سے، یہاں پر پورا ایک نظارہ ہے ماشاءاللہ، اور جلدی جلدی ہم آپ کو یہ ویڈیو ختم کرنے کے چکر میں ہیں، کہ مجھے بہت لمبا سفر تھا، اور لمبے سفر کو بندہ تھوڑا سا سپیڈ سے دکھا رہا ہے، تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم ویڈیو آپ کو صحیح طریقے سے نہیں دکھا رہے۔ یہ دیکھیں پھر چیک پوائنٹ آ گئی ہے، ادھر بھی ہم سلو ہوئے، اور سلو ہونے کا مقصد یہی ہے کہ احترام سے جائیں چیک پوائنٹ سے۔ اگر وہ آپ سے ڈاکومنٹ مانگتے ہیں تو ان کو ڈاکومنٹ دکھائیں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ یہاں کی پولیس ایک اچھی پولیس ہے، اچھا نظام ہے، یہ ان کی بھی ڈیوٹی ہے، جو بندہ ڈیوٹی کر رہا ہوتا ہے اس کو مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی کے دوران اپنی جو فرائض ہے اس کو سر انجام دے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، ابھی اس نے مجھے کہا ہے کہ چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ شکریہ بہت بہت ویڈیو دیکھنے کا، جتنے دوست ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے تھے ان سب کو مکہ مکرمہ اور مدینہ مکرمہ کی طرف سے عارف نیازی روکڑی کا سلام۔